تو ایک عمل پیارے طلبہ عزیز آپ اہتمام سے کریں، میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ وہ پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی میری بالکل ختم ہو گئی، اور ایک جگہ ایسی کھجلی ہوتی تھی نہ کہہ سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے، شرم آتی ہے کئی مرتبہ مجمع عام میں کھجلانا، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جیسا کہ ساجد نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے در پردہ ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے، تو جب ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں۔ فجر کے بعد اور مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہت آسان ہے نا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح پھیلائیں، اور اس پر ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں۔ ایک تو ہے اس میں تھوک کے ذرات شامل نہیں ہوتے، تھو تھو تھو، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس طرح دم کرنے کے بعد پیچھے سے لے کر آگے پیشانی تک پورے سر پر، پھر چہرے پر، پھر دائیں بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے تک لائیں، اور اس طرح سے جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں یوں کریں، پھر بائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لا کر آگے تک لائیں اور اس طرح سے جھاڑیں، پھر سینے پر، پھر مونڈوں پر، جہاں تک کمر پر ہاتھ پہنچ سکے وہ، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اوپر اچھی طرح ہاتھ آگے تک پھرا لیں، اسی طرح بائیں ران سے لے کر شروع کریں اوپر نیچے اور گھٹنے کے نیچے اور پیر کے پنجے تک، خاص طور سے یہ جو فولڈ ہیں جیسے بغل ہیں، ران ہیں، گھٹنے کے نیچے کا حصہ یہ فولڈ ہیں، مڑتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ پسینہ بھی جلدی آتا ہے، تعفن بھی جلدی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا بہت سی مخلوقات شیاطین اجنہ کی وہ اس میں رہتی ہیں، اس لیے ان کے نیچے اچھی طرح سے ہاتھ پھیلا لینا چاہیے۔ فجر کے بعد کرو گے تو انشاءاللہ دن بھر محفوظ رہو گے ان مخلوقات بد سے، دن بھر اللہ کی حفاظت میں سیانت میں آ جائیں گے، اور مغرب بعد کریں گے تو انشاءاللہ رات بھر ہماری محفوظ رہے گی، اور صبح کو آپ انشاءاللہ اگر مسنون عمل یعنی اس جیسا ہی عمل ہے ملتا جلتا، رات کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل پڑھ کر، اور پھر اس میں تسبیح فاطمی بھی شامل ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیل لیں، صبح کو انشاءاللہ آپ نشیط اٹھیں گے، ایک دم بستر خود آپ کو اچھال دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اذان ہو چکی، سپروائزر جو ہے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور 5 منٹ اب نماز میں باقی ہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں رات بھر شیطان نے عمل کیا ہوتا ہے، تھکایا ہوا ہوتا ہے، متاثر کیا ہوا ہوتا ہے جسم کو، اس لیے نماز کی طرف بھاری قدم سے چلتے ہیں، اور جب نشاط ہوگا آپ صف اول میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک چمکتا ہوا نظر آئے گا، تو پیارے بچوں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس سے ملتی ہوئی ایک بات انہی کی حضرت کی بات جنہوں نے مجھے یہ عمل کا اس کی اجازت دی، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہے انسانوں کا، تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا اس کا موضوع ہے، تکلیف پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اب تکلیف وہ 3 اہداف پر پہنچاتا ہے، ایک تو جسم، دوسرا روزی روٹی یعنی کاروبار، اور تیسرا تعلقات۔ سب سے پہلے جسم کو متاثر کرتا ہے، جسم میں چاہے جسمانی بیماری پیدا کر دے، یا پھر وہ نظر بد ڈال کر یا سحر کر کے جسم کو متاثر کرے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا روزی روٹی میں وہ پریشانی بادھائیں لاتا ہے، کئی مرتبہ پارٹنر دشمن بن جاتا ہے، کئی مرتبہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں، کئی مرتبہ کہیں کام کیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پیمنٹ نہیں ملتا، یہ ساری کی ساری روزی روٹی کی تکلیف ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، حضرت دعا کر دیجئے، پہلا حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو مٹی بن جا رہی ہے، ایسی باتیں سنتے ہوں گے۔ بس دعا کرنا، ایک ڈیل چل رہی ہے، کئی مرتبہ ڈیل
95% تک پہنچی، 5% رہتی ہے اور ایک دم فیل ہو جاتا ہے. یہ ان میں بھی شیاطین عمل دخل، یہ ہمارے کاروباری اعتبار سے جو متاثر ہوتے ہیں اس میں بھی شیطان اور جناتوں کا عمل دخل ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے تعلقات. پہلے پارٹنروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی. پہلے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اب دشمنی ہو گئی. جی، حسد ہو گیا. پہلے ہم عصروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی. پہلے دونوں عصر کے بعد تفریح میں ساتھ جاتے تھے، اب ایک کو ترقی مل گئی اور ایک کو ترقی نہیں ملی تو اس نے ساتھ چھوڑ دیا. یعنی خواہ مخواہ، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں وگل لے دے، خواہ مخواہ دشمن بن جاتے. تو یہ تعلقات میں جو ایفیکٹ پڑتا ہے اور یہ حسد ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اس میں بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں میں یہ عمل انتہائی مجرب اور جو ہے مؤثر ہوتا ہے. یہ جو بتایا آپ کو، آپ اس کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقبولیت و محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صحت کے اعتبار سے فریش رکھیں گے. ایک دم سے آپ جو ہیں ایسے چاق و چوبند رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بڑے بڑے آپ پڑھنے کا کام کریں گے، لکھنے کا کام کریں گے، تھکنے کے کام کریں گے، اور تھوڑا سا آرام کر کے ایک دم فریش اٹھیں گے اس عمل کی برکت سے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اور اہم چیز بیٹا، پیارے بچوں، یہ کہ ہم اتباع سنت کریں. ہر عمل کی ایک سنت معلوم کر لیں، ہر عمل کی سنت معلوم کر لیں. استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، باہر آنے کی سنت کیا، کھانے کی ابتدائی سنتیں کیا، کھانے سے فارغ ہونے کی سنت کیا، سونے جاگنے کی سنت کیا، چلنے پھرنے کی سنت کیا. سنت میں بہت زبردست اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی. اللہ کے نام میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اتنی بڑی تاثیر ہے کہ شیطان کا گزر بسر نہیں ہوتا اس طرف سے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو اثر دیا تھا، کیا مجال تھی کہ جس طرف سے گزر جائیں شیطان ادھر سے گزرے. اللہ پاک نے کیسا رعب عطا فرمایا تھا. اس لیے پیارے طلبہ عزیز، ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں. آپ سمجھیں کہ اصل کام تو یہی ہے، باعمل زندگی گزارنا. یہ علم اور یہ پڑھنا پڑھانا یا اساتذہ کی محنتیں، یہ سب اسی لیے تو ہو رہی ہیں کہ ہم باعمل بنیں. سب کا خلاصہ یہی تو ہے کہ ہم باعمل بنیں. یہ نہ سوچے کہ عمل کے لیے زندگی کوئی اور آئے گی. ہمارے ساتھ میں ایک بمبئی کا ایک چلبلا طالب علم تھا، تو وہ ہمیں بھائی جان کہہ کے پکارتے. کہا کہ بھائی جان دیکھو، جب تک داڑھی نہیں آئے گی وہاں تک مجھے سب مزے کرنے دو، جب داڑھی آ جائیں گی اس کے بعد. میں نے کہا کہ آپ کو یہ توقع ہے کہ داڑھی تک زندہ رہیں گے؟ تو بہت سے بچوں میں یہ الفاظ جو ہیں یہ مومنانہ نہیں ہے، یہ شیطان اندر سے بول رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ حج نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ حج کے بعد پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر اپنے آپ کو بہت کیئرفل رکھنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، اس لیے ذرا ابھی کچھ شوق پورے کر لیں، کچھ کما دھما لیں، کچھ شادیاں ہو جائیں، گھر بنا لیں، اس کے بعد داڑھی بھی سفید ہو جائے گی، پھر حج کرنے جائیں گے، پھر تو مسجد میں بیٹھے رہیں گے. یہ حقیقت میں شیطان بول رہا ہوتا ہے، مومن کا یہ جواب نہیں. وہ اتنے دن غافل رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح بہت سے طلبہ عزیز، خاص طور سے درجات حفظ کے طلبہ جو قرآن پاک کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک دم سے بہت سے بچوں کو ایسا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایسے ایک دم سے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ تالا لگ گیا ہے. خود بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اب یاد ہی نہیں ہو رہا، آگے نہیں چل پا رہے. استاذ بھی ناراض ہوتا ہے، باہر نکالتا ہے، سزائیں دیتا ہے دنیا بھر کی. کئی مرتبہ استاذ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شیطان کا عمل اس پر ہو چکا ہے، اس کو نظر بد لگ چکی ہے، یہ متاثر ہو چکا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ضربہ یضربو کے ذریعے سے میں اس مصیبت سے اس کو نکال دوں گا. حالانکہ وہ بچہ اور زیادہ، ایک تو بیچارہ پہلے سے ہی مظلوم ہے شیاطین کی طرف سے، نظر بد کی طرف سے، اور اوپر سے اور ظلم ہو رہا ہے. اور کئی مرتبہ بچہ بھاگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ رہنا اس حال میں تو میرے لیے بہت مشکل ہے، گھر چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر کھدیڑا جاتا ہے. تو گھر میں بھی پناہ نہیں اور استاد کے یہاں بھی شفقت نہیں، تو وہ کئی مرتبہ تیسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو بہت ناگفتہ بھی ہے، اس کا میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. اللہ حفاظت فرمائے. ایسے ڈھیر سارے واقعات ہوئے اور میرے علم میں. پیارے طلبہ عزیز، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، آپ ذکر و اذکار کے ذریعے سے جو مسنون دعائیں ہیں ان کی پناہ لیں، ان کو اپنائیں، ان کو اپلائی کریں، اپنے اوپر دم کریں. یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو پیارے طلبہ عزیز معمولی نہ سمجھیں. اگر میں آپ تمام سے یہ کہوں کہ مجھے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں لا کے دے تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا.
یہ مفت میں اللہ پاک نے دولت میں لائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں. میں نے اس پر عمل حرم شریف سے شروع کیا، 3 دن ہوئے اور مجھے اس کا اثر ظاہر ہوا کہ پیشاب کے قطرات سے بالکل اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی. اور جو میں نے کہا کہ ایک خاص جگہ پہ خارش ہوتی تھی، اللہ پاک نے اس سے نجات عطا فرما دی، شفا عطا فرمائی. اس لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چہرے پر نور آئے گا، دل میں سکون آئے گا، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ الحمدللہ میں چاقو چوبند ہوں اور میرے اندر کوئی انرجی، یہ روحانی انرجی ہوگی، اور شیاطین کا اثر آپ سے ختم ہوگا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. بس آج کی محفل اور آج کا سبق یہی تھا. مجھے امید ہے کہ اگر طلب عزیز آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، مبارک شب ہے، مبارک دن ہے، آج ہی سے مغرب سے آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ، اور عہد کر لیں کہ زندگی بھر کرنا ہے. نہ یہ کہ پیارے طلب عزیز آپ، بلکہ اس کو اپنے گھروں تک اس عمل کو پہنچائیں، اپنے والدین کو کہیں، بھائی بہنوں کو کہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ نوجوان بچوں کے چہروں پر پھنسیاں ہو جاتی ہیں، یہ علامت ہے متاثر ہونے کی، شیاطین کا اثر ہوتا ہے. بظاہر یہ بات ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن آئے گی سمجھ میں، تاکہ ان کے نکاح میں تاخیر ہو. جب نکاح میں تاخیر ہوگی تو ظاہری بات ہے جس کو نکاح کے تقاضا اور اس میں تاخیر ہو تو کتنی ذہنی الجھن ہوتی ہے، تاکہ وہ کوڑتے رہیں، جلتے رہیں اور گناہوں کے تصورات کرتے رہیں اور گناہوں کی کیفیت میں زندگی گزاریں. یہ اس کا مقصد. نوجوان بچوں کی بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ، اور نوجوان بچوں کی تو زیادہ ہوتی ہے، چہرے پہ پھنسیاں آ جاتی ہیں. کئی مرتبہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے رشتے آتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا. ماں باپ روتے ہیں، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، تیرے دل میں اگر کوئی بسا ہوا ہو تو وہ بھی کہہ دے، تاکہ جائز طریقے کے مطابق مجمع عام میں تیرا نکاح کر دیں. کوئی ایسا قدم مت اٹھانا ہمارے علم کے بغیر کہ پھر ہم معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہیں. وہ بھی روتی ہے اس پر کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو مجھے ایسا الزام مت لگا، مجھے نکاح نہیں کرنا، جب کرنا ہوگا میں کہوں گی. حالانکہ یہ بات کہتے کہتے کئی سال بیت چکے اور نہیں کہہ رہی اور نہ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ متاثر ہے، یہ متاثر ہے، شیاطین نے جکڑ رکھا ہے، حلال چیز کی طرف اس کو قدم بڑھانے نہیں دینا چاہتا، اور ویسے شہوانی شیطانی خیالات اس کے دل میں ضرور آتے ہیں. اور یہی حال کئی مرتبہ نوجوان بچوں کا ہوتا ہے، عمر بیت رہی ہے، بلکہ سر میں داڑھی میں بال کچھ سفید نظر آنے لگے لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رکھا ہے میں تو بہت متقی ہوں سب کچھ. حالانکہ شیاطین کا اثر متاثر ہے، متاثر ہونے کی علامت. غرض یہ ہے کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کیا بات کروں، بس اتنا چند مثالیں آپ کو سامنے بیان کی اور شیطان کا تذکرہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، آپ اس کی چالوں سے زیادہ متاثر ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کن کن راستوں سے وہ بہکاتا ہے، اور کن کن لمحات کے اندر وہ کیسا کیسا ہیجان پیدا کرتا ہے. پیارے طلبہ عزیز، اس جو ہے وظیفے کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جان چھڑائیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی اطلاع کریں. جو بچیاں، جو بچے، جو بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں، رشتے ناتے ان کے رکے ہوئے ہیں یا ان کا دل نہیں کر رہا، ان کو ضرور بھی ضرور یہ عمل پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا ان کو نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی ویسے الحمدللہ یہ واٹس ایپ پہ بھی بہت چل پڑی ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی آئے. یا عزیز، اچھا ماشاءاللہ. یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. یہ جو اصرف عنا ہے، یہاں اپنے اس پرابلم کا تصور کریں جس سے بھی متاثر ہو، چاہے کاروبار سے متاثر ہو، چاہے جسم کے اعتبار سے متاثر ہو. جی ہاں یہ بھی جی یہ پہنچا ہے، یہ وہیں ترکیسر سے پہنچا ہے، اس کو دیکھ لیں. تو اصرف عنا جو ہے، اصرف عنا پہ اپنے پریشانی کا تصور کرے، چاہے جسمانی کوئی تکلیف ہو، روحانی کوئی تکلیف ہو، کاروباری کوئی تکلیف ہو، یا تعلقاتی کوئی دشمنی، کسی نے مقدمہ ڈال دیا، کسی نے کیس ڈال دیا. اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عدالتوں میں چکر کاٹنا اور وکیلوں کے بنگلے آباد کر دینا اور پولیس والوں سے ملنا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جو بھی معاملہ ہے جس سے زیادہ متاثر ہو، جی اس کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، اور بڑا بھی تصور کر سکتے ہیں اپنے پورے خاندان کا، اپنا بچوں کا، بیوی کا، بھائی بہنوں کا، محسنین کا، اپنے اساتذہ کا، ان کا تصور کر بھی کر سکتے ہیں. اب طلبہ تو پتہ نہیں کیا کیا تصور کریں گے کہ استاد دور نہ سنیں، استاد پٹائی نہ کریں، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے. تو اصرف عنا پر پریشانیوں کا تصور کرے ہلکا سا.
جی اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ بہت بھاری بھرکم کلمات ہیں. میں تو اپنوں میں بیٹھا ہوں. کل رات کی بات ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے معمولات پورے کر کے تلاوت کر کے گھر گیا. گھر جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا، اور کھانے کے دوران ہی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آج مسجد جانا میرے لیے مشکل ہے، نڈھال پن سا ہو رہا ہے. کئی مرتبہ بلڈ پریشر اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، شوگر والا ہوں. تو میں نے اپنے نفس کی بات مان لی کہ واقعی طبیعت ایسی ہے، آج میں دیر سے نماز پڑھوں گا. چھوٹے منع کو بھی کہہ دیا کہ میرے لیے مصلی کے پیچھے جو مصلی بچھایا جاتا ہے آج نہ بچھائیں، اور جماعت وقت پر کھڑی کر دیں. خیر، اچھا اچانک کئی مرتبہ آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا ایک دم سوئی جیسی چبھی، یا ایک دم کسی جگہ خارش آئی. یہ انہی مخلوق کا اثر ہے. تو مجھے ایک جگہ ایسا خطرناک سوئی جیسی چبھی جیسے کسی نے ابھی کوچا ہو. تو میں نے فوراً یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید یہ پڑھا. 2 یا 3 مرتبہ میں نے پڑھا. نشاط کے ساتھ میں اٹھا، تجدید وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد سیدھا مسجد آیا. تو چھوٹے منع نے محمد نے دیکھا کہ بتوارے جلدی سے مصلی بچھایا. اس نے مجھے استفسار والی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ نے تو منع کیا تھا، مجھے ہدایت دی تھی کہ جماعت وقت پہ کر دینا، مصلی مت بچھانا. میں نے کہا بیٹا میری طبیعت میں نشاط ہے الحمدللہ. نہ یہ کہ میں نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، بلکہ نوافل اور واجبات جو ہے وہ بھی ادا کی. ایکسٹرا تہجد کی نفلیں پڑھی. تہجد میں تو اٹھ کے پڑھتا ہی ہوں، لیکن ایکسٹرا بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اگر کبھی کسی موقع پر جو ہے موقع نہ ہو یا اچانک سفر پہ جانا پڑ جائے تو معمول کی قضا نہ ہو. یہ میرا خود کا تجربہ ہے. تو ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جب کسی صاحب نسبت کی طرف سے کہیں سے نسبت کے ساتھ آیا ہوا کوئی عمل ملتا ہے تو اس کی برکات دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہ حرم شریف سے یہ وظیفہ مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے آپ تک، اور آپ تک پہنچایا ہے. آپ آگے تک پہنچائیں، اس کو عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.